أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. مرد عورتوں کے سربراہ ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، نیز اس بنا پر کہ مرد اپنا مال خرچ کرتے ہیں. تو جو نیک عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور اللہ کی حفاظت میں راز کی باتوں کی حفاظت کرتی ہے. اور جن عورتوں سے تمہیں سرتابی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خوابگاہ میں انہیں تنہا چھوڑ دو اور انہیں زد و کوب بھی کر سکتے ہو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو. یقین جانو اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے. یہ سورہ نساء کی 34 نمبر کی آیت ہے. بہت ہی اہم آیت ہے یہ، اور اس کے بعد کی آیت 34 اور 35. اس میں اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا مقام، ان کے حقوق اور ان کی ذمہ داریاں بتائی ہیں، اور نزاع اور اختلاف کی صورت میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے جس سے اختلافات ختم ہو جائے. بڑی تفصیل کے ساتھ اس میں بات آئی ہے، غور سے سماعت فرمائیے. اس سے پہلے سورہ نساء کی شروع سے آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ عورتوں کے حقوق کی ہدایت دی جا رہی تھی، اور اسلام سے پہلے عورتوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے تھے ان کا خاتمہ کیا گیا اسلام کے ذریعے سے، اور عورتوں کو انہیں ویسے ہی حقوق دیے گئے، انسانی حقوق جو مردوں کو حاصل تھے. عورتوں کی ذمے مردوں کی خدمت لگائی گئی تو مردوں کے ذمے بھی عورتوں کے کچھ حقوق واجب کیے گئے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فرمایا سورہ بقرہ دوسرے پارے میں. یعنی عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ایسے ہی واجب ہیں جس طریقے سے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے واجب ہیں. اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ دونوں کے حقوق ہیں بحیثیت انسان. عورتوں کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر واجب کیے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسا کہ مردوں کے حقوق واجب کیے ہیں. دونوں کی ذمہ داریاں الگ الگ رکھی گئی ہیں، دونوں کے جسمانی اور ذہنی ساخت کی بنا پر. اصل میں جو جھگڑا جو پیدا ہوتا ہے مرد اور عورت کے بیچ میں، میاں اور بیوی کے بیچ میں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد ان کو اس بات کی تعلیم ہی نہیں دی جاتی نکاح سے پہلے کہ نکاح کرنے کے بعد اس کے حقوق کیا ہیں، زوجین کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، اور اس نکاح کے ذریعے سے ایک اور مزید خاندان وجود میں آتا ہے. اس خاندان کے ساتھ کس طریقے سے نبھانا چاہیے. خاص طور پر لڑکی دوسرے گھر میں جاتی ہے تو وہاں پر جا کر اس کو کس طریقے سے ایڈجسٹمنٹ کرنا چاہیے، کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کمپرومائزز کر کے زندگی کو بہترین اور خوشگوار بنانا چاہیے، ادب اور اخلاق کیسے ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں ہر دو کو، لڑکا اور لڑکی کو جوان ہونے کے بعد نکاح سے پہلے اس کی تعلیم دینا ضروری ہے. یہ فرض عین ہے. جس طریقے سے طہارت کا علم یا دیگر عبادات کا علم ہے، بالکل اسی طریقے سے حقوق الزوجین ایک علم ہے جو فرض عین ہے، جو دینا ضروری ہے، لیکن اس سے بالکل غفلت اور لاپرواہی برتی جاتی ہے. کچھ بھی نہیں بتایا جاتا لڑکا اور لڑکی کو، اور شادی ہو جانے کے بعد ہر ایک اپنا حق مانگنا شروع کر دیتا ہے. جھگڑا وہیں سے شروع ہوتا ہے. ایک کے جو ہے ذمہ داری دوسرے کا حق بنتا ہے. اگر بیوی اپنا فرض نبھا دیتی ہے اچھی طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ تو شوہر کا حق خود بخود ادا ہوتا ہے. اور شوہر اگر اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے
تو بیوی کا حق خود بخود جو ہے اس کو حاصل ہو جائے گا. لیکن ہر ایک جو ہے آج اپنا حق مانگنا تو سیکھ لیا ہے، لیکن اپنی ذمہ داری اور فرض اس کے اوپر کیا عائد ہوتا ہے وہ جاننا نہیں چاہتا. اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہر دو کو جو ہے یہ ساری باتیں جو بنیادی باتیں ہیں اس کو بتا دینا چاہیے نکاح سے پہلے کہ کیا کیا ذمہ داریاں اور حقوق بنتے ہیں سب کے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ عورتوں کے ذمے کچھ الگ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، جیسا کہ امور خانہ داری کی ذمہ داری ہے اور بچوں کی حفاظت اور بچوں کی تربیت. یہ ذمہ داری عورت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے. اس کے برخلاف مرد کے اوپر وہ ضرورتوں کی تکمیل، معاش کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد کے اوپر ڈالی ہے. عورت کو خدمت اور اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا ہے مرد کی، شوہر کی اپنی. تو مرد کو جو ہے عورت کا مہر اور اس کا نفقہ اور دیگر جو ضروریات ہیں وہ پورا کرنے کے لیے ہدایت دی گئی ہے. تو اس طریقے سے دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے کاندھوں پر ڈالی ہے. اور اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ ایک تو یہ کہ عورتوں کے حقوق بھی مردوں کی طرح ہیں بحیثیت انسان، لیکن اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ فرمایا. یعنی مردوں کو ایک درجہ فضیلت حاصل ہے عورتوں کے اوپر. تفوق اور جو ہے فوقیت اور ایک خاص فضیلت مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. یہ کس وجہ سے کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو دماغی اور جسمانی قوت اور طاقت اور صلاحیت عطا فرمائی ہے اس کی بنا پر وہ بیرونی کام کاج کرتے ہیں اور عورت کے لیے جو ہے اور گھر کے لیے نفقے کا انتظام کرتے ہیں اور بچوں کی جو ہے پالنے پوسنے کے لیے جو مالی اور معاشی ضروریات ہوتی ہیں اس کی تکمیل کرتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، یہ تو یعنی صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دونوں کی ساخت الگ الگ ہے عورت اور مرد کی. اور پھر اس آیت کی شروعات میں جو بات کہی گئی کہ الرجال قوامون علی النساء فرمایا، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر سربراہ بنایا ہے. قوام کا مطلب ہے قیام، قائم کرنے والا اور جو ہے چلانے والا، حاکم، نگرانی کرنے والا، نگران، سربراہ. یعنی جو بھی اجتماعی نظام ہوتا ہے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا ایک سربراہ ہوتا ہے، ایک امیر ہوتا ہے، چاہے وہ قبائلی نظام ہو چاہے ملکی نظام ہو. ملکی نظام کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت ہوتا ہے، اور جو ہے قبائلی نظام ہے تو اس کا سردار ہوتا ہے، فوج ہے تو فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے مسلمانوں کا، خلیفۃ المسلمین ہوتا ہے. یعنی اس طریقے سے ہر جگہ جہاں جہاں پر اجتماعی نظام ہے وہاں پر جو ہے ایک اس کا سربراہ ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ جسے کہا جاتا ہے. وہ سنبھالتا ہے، نگرانی کرتا ہے ساری چیزوں کی. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گھر اور بچوں اور عورتوں کے اوپر مرد کو سربراہ بنایا ہے. یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے اس آیت کی روح سے. اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ فضیلت عطا فرمائی ہے اس کی جسمانی ساخت کی بنا پر، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ مرد کو عورتوں کا سربراہ مقرر فرما دیا گیا ہے. تو ان کی جسمانی ساخت اور دیگر جو ہے فضیلتوں کی وجہ سے الرجال قوامون علی النساء. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو ہے جو چاہے کرنے کا اختیار اور سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، میں عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کروں. نہیں، اسلام نے اس کی روک تھام کی ہے. مرد کے لیے بھی قانون اور شرع کی پابندی، ضابطے اور قاعدے کی پابندی لگا دی گئی ہے. وہ اپنی منمانی زندگی نہیں گزار سکتا. اس کے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے. وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، جو اختیارات دیے ہیں، وہ اختیارات کا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. بحیثیت انسان مرد اور عورت دونوں برابر ہے، دونوں یکساں ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ واضح کر دیا گیا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ عورت بالکل کمتر اور فروتر ہے، ہر حساب سے اس کو جس طریقے سے چاہے ٹریٹ کیا جائے. نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا. مرد عورت انسان کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو دونوں برابر ہیں. دونوں کے حقوق ہیں جو واضح کر دیے گئے ہیں. وہ حقوق کی ادائیگی انتہا سے زیادہ ضروری ہے، یہ بتایا گیا. لیکن چونکہ
اس نظام کو چلانے کے لیے ایک سربراہ کی ضرورت تھی، ایک حاکم کی ضرورت تھی، مرد کو نگرانی کرنے والا بنایا اور عورت کو جس کی نگرانی کی جاتی ہے وہ بنایا گیا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی علت بیان فرمائی ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یعنی مردوں کو جو نگران بنایا گیا ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے ایک کو دوسرے پر۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت حاصل ہے، ایک مقام کو دوسرے مقام پر فضیلت حاصل ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طریقے سے جو ہے یہ چیزیں پیدا فرما دی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ مکہ اور مدینہ کیسے مقدس مقامات ہیں، دیگر مقامات کے مقابلے میں بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ سرزمین کا کعبۃ اللہ، مسجد نبوی شریف، وہ جو مقدس مقامات ہیں وہ دیگر مقامات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کو فضیلت حاصل ہے۔ بیت المقدس اس کو فضیلت حاصل ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیگر انسانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ پھر سارے انبیاء کرام میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے، سید الانبیاء بنایا آپ کو۔ تو اس طریقے سے فضیلت تو جو ہے دنیا میں ایک کو دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت عطا فرمائی ہے۔ تو اس میں جو فضیلت جو مردوں کو دی گئی ہے وہ عورتوں کے لیے اس میں مصلحت ہے اور انہی کے لیے فائدہ ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فضیلت دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو نگران اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے ان کی نگرانی کرنے والا اور حاکم بنایا ہے کہ وہ ان کی اچھی طریقے سے نگرانی کریں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی اور ذہنی طور پر جو ہے وہ قوتیں اور طاقتیں عطا فرمائی ہے۔ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرمائی کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے اوپر فضیلت بخشی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بعضهم علی بعض فرمایا اس کے بعد، مطلب یہ ہے کہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، تم کبھی یہ مت سمجھو کہ دونوں الگ الگ ہیں، اللہ کی نظر میں دونوں برابر ہیں، ایک دوسرے کا جز ہیں، بعض کے بعض ہیں بتایا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جسم کے کچھ حصے ہیں، جیسا کہ جو ہے دل کو ہاتھ پر جو ہے فضیلت ہے، ویسے ہی سر کو انسان کے دوسرے جو اعضاء جو ہیں اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مرد انسانی جسم کا سر ہے، عورت اس کا بدن ہے، دونوں الگ الگ نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک کو ایک پر فضیلت دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ جسمانی اعضاء کو بھی فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بالکل اسی طریقے سے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے ایک کو دوسرے پر، ورنہ نظام بکھر جاتا، تتر بتر ہو جاتا، یہ نظام نہیں چل سکتا تھا اگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ دنیا کے معاملات میں بھی آپ دیکھیے کہ اگر فوج کا ایک سربراہ نہیں ہوگا، کمانڈر ان چیف، تو فوج لڑ نہیں سکتی، اس میں اختلافات پیدا ہو جائیں گے، جھگڑا ہو جائے گا، وہ دشمن سے کیا مقابلہ کریں گے۔ بالکل اسی طریقے سے ملک کا ایک سربراہ ہوتا ہے، وہ چلاتا ہے ملک کو، ملک کی قوانین اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، وہ جو ہے اس کو چلاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے گھر کا سربراہ مرد، اس کو نگران بنایا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور ایک دوسری وجہ اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر بتائی کہ اس وجہ سے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں عورتوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ڈالی ہے معاش کی مردوں کے اوپر کہ انہیں عورت کا مہر بھی دینا اور اس کے نفقے کا انتظام بھی کرنا، اس کی جو معاشی ضروریات ہیں، مالی ضروریات ہے، گھر کی جو دیگر ضروریات ہیں اس کی اور بچوں کی، وہ سب کے سب مرد کے ذمہ ڈال دیے گئے ہیں۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا اور نگران بنایا اور سربراہ بنایا، منتظم بنایا۔ ایک وجہ تو یہ کہ یعنی بالکل جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت عطا فرما دی، یہ اس وجہ سے کہ اس کی جسمانی ساخت اور ذہنی ساخت کی وجہ سے وہ صلاحیتیں اس کو عطا فرما دی گئی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کو مال خرچ کرنے کا پابند بنایا گیا۔ کہ دو وجوہات تھی جس کی بنا پر جو ہے مرد کو فوقیت بخشی گئی اور اس کے اوپر وہ ذمہ داری اٹھانے کا بار ڈالا گیا، اور اس کا وہ اہل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ چنانچہ مرد حفاظت اور نگرانی کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور معاشی دوڑ دھوپ کی بھی، اور دوسری وجہ یہ کہ بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری مرد پر عائد ہوتی ہے۔ اس میں اگر دیکھا جائے آپ تو یہ جو ہے تقسیم ہے، ذمہ داریوں کی تقسیم ہے، ڈویژن آف لیبر جسے کہا جاتا ہے،
یہ عورتیں آج سمجھ نہیں پا رہی ہیں. آج ورغلا کر ان کو یعنی باہر نکال دیا گیا ہے اور برابری کی جو نعرہ جو بلند کر دیا گیا ہے. یہ بات وہ نہیں سمجھ رہی ہیں کہ ذمہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا ہے. ایک ذمہ داری بیرون خانہ کی تھی، ایک ذمہ داری اندرون خانہ کی تھی. بیرون خانہ کی ذمہ داری کے لیے مرد کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت عطا فرمائی، وہ صلاحیت عطا فرمائی جو باہر کی دوڑ دھوپ کر سکتا ہے اور محنت اور مشقت کر سکتا ہے مرد. عورت کے نازک کاندھوں پر وہ بار نہیں ڈالا جا سکتا تھا، اس کی وہ تحمل جو ہے نہیں برداشت کر سکتی تھی، اس کے پاس وہ تحمل نہیں تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اندرون خانہ کی جو ہے ذمہ داریاں دی اور اس کے اوپر ایک زبردست بڑی ذمہ داری یہ ڈالی گئی کہ نسل کی جو ہے افزائش اور انسانی نسل کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈال دی گئی، اور بچوں کی حفاظت اور ان کی نگرانی اور ان کی تربیت. اللہ تعالیٰ نے عورت کو ہمیشہ سے ایک مرد کی نگرانی میں رکھا. شادی سے پہلے باپ اس کی نگرانی کرتا ہے اور کفالت کرتا ہے، اور اگر باپ نہ ہو تو بھائی اس کی کفالت اور نگرانی کرتا ہے. شادی کے بعد شوہر اس کی نگرانی اور کفالت کرتا ہے. اس کی نگرانی میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کیونکہ وہ نرم اور نازک ہے، باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں ہوتی ہے، اس لیے اس کی نگرانی کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو اس کا نگران بنایا. یہ ذمہ داریوں کی تقسیم کی گئی. یہ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی کہ یہی جو ہے دعویٰ کرتے جائے گا، نعرہ بلند کرتے جائے گا کہ دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہیں. دونوں برابر نہیں ہو سکتے، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں. اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے دونوں کو، ان کی جسمانی ساخت، ان کی ذہنی ساخت، ان کے خیالات، ان کی فکریں اور ان کے جذبات، ان کے احساسات، ان کی ذمہ داریاں، ان کے کام کاج، یہ سب چیزیں جو ہے الگ الگ ہیں دونوں کی. اس لیے اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل یعنی حکمت کے تحت یہ باتیں بتائی ہیں، اور جو درجات ایک درجہ فضیلت مرد کو دی ہے اس کو تسلیم کر لینا ضروری ہے، تو ہی جو ہے دنیا کا نظام قائم ہو سکتا ہے. اس کے بعد اور مزید اسی آیت میں عورت کی جو خصوصیتیں ہوں گی ایک اچھی اور نیک بیوی کی وہ کیا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر اختلافات پیدا ہو جائیں، نزاع پیدا ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے سلجھایا جائے. اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقہ اس میں بتایا ہے. انشاءاللہ کل اس بات پر بات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.